تاریخ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہمارے ماضی کی جھلک دکھاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کئی سلطنتیں آئیں اور گئیں، لیکن کچھ سلطنتیں ایسی تھیں جنہوں نے دنیا پر ناقابل فراموش اثرات چھوڑے۔ انہی میں سے ایک عظیم سلطنت تھی، سلطنت عثمانیہ۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے اس وقت میں جب ایک چھوٹی سی ریاست دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنی اور پھر کیسے وہی طاقت زوال پذیر ہو گئی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 13ویں صدی کے آخر میں۔ اناطولیہ کے پہاڑی علاقے میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار عثمان غازی تھا۔ عثمان غازی کی بہادری، انصاف اور ایمانداری نے ارد گرد کے قبائل کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ 1299 میں اس نے اپنی ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی جسے بعد میں اس کے نام پر عثمانی سلطنت کہا گیا۔ ابتدائی دنوں میں یہ صرف ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، لیکن عثمانی سپاہیوں کا حوصلہ اور ان کا یقین بہت بڑا تھا۔ ان کا نعرہ تھا، اللہ کے لیے لڑو، عدل کے لیے لڑو اور ظلم کے خلاف لڑو۔ عثمانی ریاست نے تیزی سے ترقی کی۔ ان کے جانشین اور سپہ سالار ایک کے بعد ایک فتوحات حاصل کرتے گئے۔ سب سے بڑا موڑ آیا 1453 میں جب سلطان محمد ثانی، جسے دنیا محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، نے قسطنطنیہ فتح کر لیا۔ یہ وہ شہر تھا جسے 1000 سال تک ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ جب قسطنطنیہ فتح ہوا تو دنیا حیران رہ گئی۔ بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمانیوں نے اس شہر کا نام اسلامبول رکھا، جو آج استنبول کہلاتا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف سلطنت عثمانیہ بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک سنہری باب تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا سب سے شاندار دور 16ویں صدی میں آیا جب سلطان سلیمان عظیم یعنی سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے حکومت کی۔ ان کے دور میں سلطنت کی سرحدیں یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بڑے حصے تک پھیل گئیں۔ بلقان، مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ اور مشرقی یورپ کے کئی ممالک عثمانیوں کے زیر تسلط آ گئے۔ یہ صرف ایک فوجی طاقت نہ تھی بلکہ علم، فن اور تہذیب کا مرکز بھی تھا۔ عثمانی فن تعمیر کی شاندار مساجد، خوبصورت محلات اور شاندار پل آج بھی ان کے دور کی یاد دلاتے ہیں۔ عدل و انصاف کے ایسے اصول قائم کیے گئے کہ رعایا خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ عثمانیوں کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر دیکھتے تھے۔ لیکن وقت کا دھارا ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ 17ویں صدی کے بعد سلطنت کے اندر کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ بادشاہت میں کمزور حکمران آئے، درباری سازشیں بڑھ گئیں اور فوج میں نظم و ضبط ختم ہونے لگا۔ یورپ میں نئی نئی ایجادات اور ترقی ہو رہی تھی، لیکن عثمانی سلطنت اپنی پرانی روایات میں ہی الجھی رہی۔ آہستہ آہستہ یورپی طاقتیں آگے نکلنے لگیں اور سلطنت عثمانیہ پیچھے رہ گئی۔ 19ویں صدی میں عثمانی سلطنت کو دنیا کا بیمار آدمی کہا جانے لگا۔ اندرونی بغاوتیں، یورپی طاقتوں کے حملے اور معاشی کمزوریاں سلطنت کو توڑنے لگیں۔ پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن شکست کھا گئے، اور یوں 1924 میں خلافت عثمانیہ کا باقاعدہ خاتمہ ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ کوئی سلطنت صرف تلوار سے قائم نہیں رہتی، اصل طاقت عدل، علم اور اتحاد میں ہے۔ سلطنت عثمانیہ اگرچہ آج تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اس کی میراث، اس کی یادگاریں اور اس کے اسباق آج بھی زندہ ہیں، اور یہی اس عظیم داستان کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔